میں صرف عورتوں کی مالش کرتا تھا۔ مجھے زیادہ تر وہ آنٹی مالش کے لیے بلاتی تھیں جن کے شوہر باہر ملک کام کے لیے گئے ہوئے ہوں، لیکن میں جس آنٹی کی بھی ایک بار مالش کر دیتا وہ میری دیوانی ہو جاتی تھی اور پھر مجھے اپنے گھر بار بار بلاتی تھیں۔ مگر اس بار جب میں 30 سالہ خوبصورت آنٹی کی مالش کر رہا تھا تو میں تو تھوڑا نیچے سے۔ میرا نام ناصر ہے، میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ میری بیوی بہت بیمار تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا آپریشن ہونا ہے۔ مجھے اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے، لیکن میرے پاس کسی بھی طرح 10 لاکھ روپے جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں ایک معمولی سا اسکول ٹیچر تھا اور شام کے وقت بچوں کو پڑھانے کا کام بھی کرتا تھا۔ البتہ میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے بڑے بڑے کالونی میں جاتا تھا تاکہ اچھی تنخواہ مل سکے۔ یہ بھی ایک ایسی ہی شام تھی جب میں وابڈا ٹاؤن کے علاقے میں ایک بچے کو ٹیوشن پڑھا کر اس کے گھر سے نکلا تو برابر والے بنگلے سے ایک گاڑی تیزی سے باہر نکلی اور میرے قریب آ کر رک گئی۔ میں چونک کر اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھنے کی بجائے اس سفید گاڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے بھی 2-4 دفعہ میں نے یہ گاڑی دیکھ رکھی تھی، اس لیے اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ گاڑی اس بنگلے میں رہنے والے کسی شخص کی ہے۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور ایک 30 سالہ عورت نے گاڑی میں سے جھانک کر میری طرف دیکھا تھا اور اشارہ گاڑی میں بیٹھنے کا کیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں، ایسے کیسے میں کسی انجان عورت کے برابر میں بیٹھ سکتا تھا۔ پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اسے پتا ہو کہ میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں، اس کے لیے ہی مجھ سے بات کرنا چاہتی ہو۔ میں فوراً دوسری طرف سے جا کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور میں خود بھی چاہتا تھا کہ مجھے اور بھی ٹیوشنز مل جائیں۔ پھر وابڈا ٹاؤن میں ٹیوشنز کے تو پیسے بھی بہت زیادہ ملتے تھے، جبکہ کسی علاقے میں اگر میں پڑھانے جاتا تو بہت کم فیس مجھے دی جاتی تھی۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ مجھے اسی علاقے میں ٹیوشنز مل جائیں تاکہ ایک ہی جگہ سے میں زیادہ پیسے کما سکوں۔ یہی سوچ کر میں نے اس کی گاڑی میں بیٹھنا مناسب سمجھا تھا۔ اس فیشن زدہ عورت نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ آہستگی سے کہنے لگی، تم یہاں پڑھانے آتے ہو؟ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ میرے دل کو امید ہو گئی تھی کہ یہ یقیناً مجھے کوئی نہ کوئی کام دے گی اور اس طرح میری مشکل تھوڑی آسان ہو جائے گی۔ بیوی کی روزانہ کی دوائیوں پر بھی اچھا خاصا پیسہ خرچ ہو رہا تھا۔ پھر میری ماں کی طرف سے بھی مجھ پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کے میکے بھیج دوں، اس کے علاج کے پیچھے خود کو ہلکان نہ کروں، جبکہ میری محبت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں مشکل وقت میں اپنی بیوی کا ساتھ چھوڑ دیتا۔ ہماری پسند کی شادی تھی۔ بڑے جتن کرنے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے شادی کی تھی، کیونکہ میری ماں میری پسند کی شادی کے لیے تیار نہیں تھی اور اب شادی کے بعد حالات کچھ اس طرح سے بن گئے تھے کہ میری ماں کے لیے میری بیوی کو مجھ سے دور کرنا آسان ہو گیا تھا۔ وہ بار بار مجھ پر طلاق کے لیے دباؤ ڈال رہی تھیں اور میں بہت مشکل سے اپنی ماں کو سمجھا رہا تھا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، مجھے کسی بھی طرح اپنی بیوی کو ٹھیک کرنا تھا، اس لیے میں دن رات محنت کر رہا تھا۔ وہ 30 سالہ عورت اپنی تیز آر پار ہوتی نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ضرورت مند لگتے ہو، کیا کوئی پریشانی ہے؟ پہلے تو میں خاموش ہو گیا، پھر آہستگی سے بولا کہ جی پریشان تو ہوں، پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن پڑھانا میرا شوق بھی ہے اور پروفیشن بھی، اسی لیے میں پوری ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، پھر تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر میرے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے فوراً سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا، میڈم اگر کسی بچے کو پڑھانا ہے تو میں حاضر ہوں، آپ جب بھی جو وقت کہیں گی میں آ جاؤں گا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اپنے کسی بچے کو پڑھانے کے لیے مجھے رکھنا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ چہرے سے ہی شادی شدہ عورت معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے سر نفی میں ہلایا اور کہنے لگی، میرے بچے نہیں ہیں، اسی لیے میں تمہیں بطور ٹیچر نہیں رکھ سکتی، البتہ کوئی اور نوکری ضرور آفر کر سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑا اور پھر میں نے حیرت سے کہا، جی کیسی نوکری؟ میں نے تو آج تک ہمیشہ اسکول ٹیچنگ ہی کی ہے، مجھے کسی نوکری کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی، تم جوان مرد ہو، شادی شدہ بھی لگتے ہو، دیکھنے میں خوبصورت جوان بھی ہو، تمہیں یہ کام سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں بخوبی آتا ہوگا، شادی شدہ ہو نا تم؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے فوراً سر ہاں میں ہلایا اور کہا، جی 2 سال ہوئے ہیں میری شادی کو۔ وہ کہنے لگی، یوں سمجھ لو کہ جس طرح تم ٹیوشن پڑھانے آتے ہو نا، محنت، ایمانداری اور لگن کے ساتھ، اسی طرح یہ کام بھی تمہیں ایسے ہی کرنا ہے۔ اسے بھی اگر تم بہت لگن اور محنت کے ساتھ کرو گے نا تو بہت ترقی ملے گی، خوب کامیاب ہوگے اور تمہاری پیسے کی ضرورت کو بھی میں پورا کر دوں گی۔
میں نے فوراً کہا جی میڈم، اگر مجھ سے ہو سکا تو میں آپ کا کام ضرور کروں گا۔ دراصل میری بیوی بہت بیمار ہو گئی ہے۔ شادی کے بعد پتہ چلا کہ اسے کینسر ہے اور اس کے علاج کے لیے بہت پیسے کی ضرورت ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن کے ذریعے اس کا برین ٹیومر نکالا جا سکتا ہے۔ میری بیوی صحیح ہو سکتی ہے اگر اس کا علاج ہو جائے، اور علاج کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے پریشانی کے عالم میں اس عورت کو ساری بات کہہ ڈالی اور آہستگی سے مسکراتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ میں تمہاری خوب مدد کر سکتی ہوں اگر تم میرے پاس نوکری کر لو۔ میں نے کہا میڈم بتائیے کیا نوکری ہے؟ میرے دل میں ایک آس سی بن گئی تھی کہ شاید کوئی ایسی نوکری مل جائے جس کی وجہ سے میں 4 پیسے زیادہ کما لوں۔ میرا حال تو یہ تھا کہ اگر کوئی مجھے گڈھا کھودنے کا کہتا تو میں وہ کام بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اسما کی زندگی کی خاطر تو میں اپنا آپ بھی بیچ سکتا تھا۔ وہ عورت آہستگی سے کہنے لگی رات 9 بجے میرے بنگلے پر آ جانا، تمہیں سارا کام تفصیل سے بتا دوں گی، اور تمہاری تنخواہ وغیرہ بھی۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے گھڑی کی جانب دیکھا اور شام کے 6 بج رہے تھے۔ اس نے مجھے رات کے 9 بجے بلایا تھا، لیکن میں نے انکار نہ کیا اور کہا جی ٹھیک ہے، مجھے 3 ٹیوشن پڑھانی ہیں، اس کے بعد میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی ابھی میں ضروری کام سے جا رہی ہوں ورنہ ابھی بات کر لیتی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں میڈم، میں رات کو ہی آ جاؤں گا، اور پھر میں اس کی گاڑی سے اتر کر اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے 3 جگہ اور ٹیوشن پڑھایا، لیکن سارا وقت میرے ذہن میں وہ 30 سالہ عورت چل رہی تھی۔ وہ عورت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، سانولی رنگت کی مالک تھی اور دیکھنے میں 2 بچوں کی ماں بھی لگ رہی تھی، لیکن اس کے بچے نہیں تھے، تو پھر وہ بھلا مجھ سے کیا مدد لینا چاہتی تھی؟ کافی دیر تک میں سوچتا رہا کہ وہ مجھے کون سا کام آفر کرے گی، تنخواہ مناسب ہوگی یا نہیں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ زیادہ تر امیر عورتوں کو انگلش بولنے کا شوق ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے انگلش سکھانے کے لیے رکھ لے، کیونکہ میری انگلش بہت اچھی تھی۔ میں کچھ بچوں کو انگلش پڑھانے کا کام بھی کرتا تھا۔ کافی سارے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے اور ساتھ ساتھ امید کی کرن بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر نوکری اچھی ہوئی تو بھلے ہی وہ کتنے گھنٹے کی نوکری کیوں نہ ہو میں کر لوں گا، کیونکہ میری بیوی کو میرا وقت نہیں بلکہ میرے پیسے کی ضرورت تھی۔ اسے ہر حال میں علاج چاہیے، کیونکہ جب اسے سر میں ٹھیس سے اٹھتی تو وہ اپنا سر دیوار سے ٹکرانے لگتی۔ اپنی بیوی کی ایسی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ جس لڑکی سے میں نے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کی تھی وہ اپنی جان کی بازی ہارنے والی تھی، اور میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، بس میں کسی طور پر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میری بیوی کے گھر والے بھی اتنے پیسے والے نہیں تھے کہ وہ اپنی بیٹی کا علاج کروا سکتے، اور میری ماں اسی وجہ سے بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ اسے طلاق دے اور دوسری شادی کر لے۔ تو اپنی زندگی میں اتنی پریشانی مول نہ لے، اس کی وجہ سے تو صبح سے شام تک پڑھا کر تھک کر مرنے لگتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کا علاج نہیں ہو پاتا۔ یہ سر کے درد سے الگ گھر میں ہنگامہ ڈال کر رکھتی ہے۔ دراصل میری بیوی کو جب بھی سر کا درد اٹھتا تو وہ چیخیں مارنے لگ جاتی تھی۔ میری ماں جو پہلے ہی میری شادی پر خوش نہیں تھی، اب تو پوری طرح سے کھل کر میری بیوی کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی۔ مشکل کے اس وقت میں جہاں مجھے میری ماں کی دعاؤں کی ضرورت تھی، وہاں میری ماں نے دشمنوں کی طرح مورچہ سنبھال لیا تھا، اور میری زندگی میں مزید ٹینشن بڑھ گئی تھی۔ ٹیوشن پڑھا کر میں فارغ ہوا تو تقریباً 9 بج چکے تھے۔ وابڈا ٹاؤن کا علاقہ کافی دور تھا، اس لیے میں نے موٹر سائیکل تیزی سے دوڑانی شروع کر دی اور پھر اس عورت کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ چوکیدار نے مجھے دیکھتے ہی سیدھا ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھا دیا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے مجھ سے میرا تعارف بھی نہ پوچھا تھا۔ شاید میرے آنے کی خبر پہلے سے ہی چوکیدار کو تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ عورت انتہائی خوبصورت سی نائٹی پہنے، ڈھیر سارا میک اپ کیے میرے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی وہی مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگی اپنا نام تو بتائیں۔ میں نے تو آپ سے آپ کا نام بھی نہیں پوچھا۔ میں نے جلدی سے اسے بتایا کہ میرا نام ناصر ہے اور میں برابر والے بنگلے میں بچوں کو کافی عرصے سے پڑھا رہا ہوں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی جی میں نے آپ کو آتے جاتے دیکھا ہے، اسی لیے آپ سے واقف ہوں۔ چوکیدار نے ہی مجھے بتایا تھا کہ آپ ان کے بچوں کو پڑھانے آتے ہیں، لیکن آپ کا نام معلوم نہیں تھا۔ خیر اب تو ہماری اچھے طریقے سے جان پہچان ہو جائے گی۔ وہ اپنے سونے کے کنگن سے مستقل کھیلتے ہوئے مجھ سے بات کر رہی تھی، اور میں سر سے پاؤں تک اس کی امیری کو دیکھ رہا تھا۔ اس گھر اور عالیشان بنگلے کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس عورت کے پاس پیسوں کی تو کوئی کمی نہیں۔ اس نے گلے میں تقریباً 3 سونے کی چینیں پہن رکھی تھیں، اور وہ سب کافی موٹی موٹی تھی۔ اتنا سارا سونا تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا جتنا وہ گھر میں پہن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا میڈم بتائیے آپ نے مجھے کس مقصد کے لیے بلایا ہے؟ اس نے ایک نظر ڈرائنگ روم کے دروازے پر ڈالی، ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا
اور پھر وہ اٹھ کر میرے ہی صوفے پر چلی آئی، میرے برابر میں بیٹھ گئی اور بہت دھیرے سے اس نے جو بات کہی وہ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ اتنی ہی دیر تک میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ میڈم، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارے بیٹھ جاؤ، کس بات کے لیے اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ میں نے کوئی انوکھی بات تو نہیں کی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے سامنے ہی بٹھا لیا۔ کہنے لگی، 24 گھنٹے کی نوکری ہے، تم جب اپنے گھر جانا چاہو میں تمہیں اجازت دے دوں گی، بس تمہیں میری خواہش پوری کرنی ہوگی اور روز میری مالش کرنی ہوگی۔ میں نے بے یقینی سے اس عورت کو دیکھا جو کافی سمجھدار اور باشعور بھی لگ رہی تھی، لیکن اس کی بات سن کر مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن خراب ہو۔ میں بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستگی سے میری جانب جھکی تو اس کے مہنگے پرفیوم نے میرے حواسوں کو بے قابو کر دیا۔ وہ دھیمے سے کہنے لگی، میرا شوہر کسی قابل نہیں ہے، لیکن وہ ایک بہت امیر بزنس مین ہے، اس لیے وہ اپنی کمی کو چھپانا چاہتا ہے اور کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتا کہ وہ میرے قابل نہیں ہے۔ میں بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ مجبوریوں کی وجہ سے میں نے دنیا کے دکھاوے کے لیے یہ شادی کر لی کیونکہ وہ میرے گھر والوں کو سپورٹ کرتا تھا، لیکن اب ہماری شادی کو 7 سال ہونے والے ہیں اور تنہائی مجھے مارنے لگی ہے۔ میرے شوہر کو بھی میری حالت کا اندازہ ہے، اسی لیے اس نے خود مجھے اس بات کی اجازت دی ہے کہ میں جیسے چاہوں اپنے لیے رکھ لوں۔ تمہیں اس کی اجازت سے اس لیے نوکری پر رکھ رہی ہوں۔ جب جب مجھے تمہاری ضرورت ہوگی تم میری خواہش پوری کر دینا۔ مجھے تم جیسا جوان مرد ہی چاہیے جو میری خواہشوں کو پوری طرح سے مکمل کر سکے۔ میں بہت عرصے سے ادھوری ہوں اور اب مزید ایسی زندگی نہیں گزار سکتی، اور پھر مجھے بچوں کی بھی ضرورت ہے۔ میں کب تک یوں ہی تنہا رہوں گی؟ میرا شوہر میرے قابل نہیں ہے، یہ بات صرف میں اور میرا شوہر ہی جانتے ہیں، اور آج میں تم پر بھروسہ کر کے تمہیں بتا رہی ہوں، تم جتنی تنخواہ کہو گے تمہیں مل جائے گی۔ بتاؤ تمہیں اسکول اور ٹیوشن پڑھا کر کیا ملتا ہے؟ اتنی ہی تنخواہ میں بھی تمہیں دے دوں گی اور علیحدہ سے بھی بہت سارا پیسہ دوں گی۔ تمہاری بیوی کا سارا علاج بھی میں خود ہی کرواؤں گی، لیکن تمہیں میری خواہش کو میری مرضی کے مطابق پورا کرنا ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ غریبی کیا ہوتی ہے اور یہ بھی سمجھ سکتی ہوں کہ تم اپنی بیوی کے لیے کس قدر پریشان ہو، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہاری یہ پریشانی دور کر دوں۔ تم میری خواہش پوری کرو اور میں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی مجبوری کو مٹانے میں تمہاری مدد کروں گی۔ بولو، منظور ہے کیا؟ اس نے بڑی گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا اور میں بس اسے تکتا ہی رہ گیا تھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے اس کام کے لیے طلب کر رہی ہوگی۔ میں تو کسی عورت کے منہ سے اس طرح کی بات سننے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنی خواہشات میرے آگے رکھ دی تھی جیسے یہ کوئی غلط بات نہ ہو، جبکہ میں تو اس کی بات سن کر ہی سر سے پاؤں تک کانپ اٹھا تھا۔ پہلے ہی اپنے مسائل کی وجہ سے میرا ذہن مفلوج ہو چکا تھا۔ بیوی کی بیماری نے میرے ہوش اڑائے ہوئے تھے، میرے پاس دوائی کے پیسے تک نہیں تھے، اور یہی سوچ کر میں یہاں تک آیا تھا کہ اگر وہ ٹیوشن پڑھانے کی بات کرے گی تو میں ایڈوانس میں اس سے پیسے لے لوں گا۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ پڑ گیا تھا۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور کہا، میڈم جی، یہ سب میں نہیں کر سکتا۔ میری بیوی ایک بیمار عورت ہے، میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، اور پھر یہ سب کچھ غلط ہے، گناہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میری بات سن کر میڈم ہنسی اور کہنے لگی، اسے دھوکہ نہیں دے سکتے تو کیا اسے مرتے ہوئے دیکھ سکتے ہو؟ تمہیں اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے نا؟ میڈم نے اپنا پرس کھولا اور کئی ہزار کے نوٹ نکال کر میز پر رکھ دیے۔ دیکھو، ان پیسوں سے اس کی دوائیاں آ سکتی ہیں، بدلے میں 2 گھنٹے میرے ساتھ گزار کر چلے جاؤ۔ نہ بتانا اپنی بیوی کو، بس یہی کہنا کہ تم مجھے انگلش پڑھانے آتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسی تھی اور میں اس سے نظریں چرا گیا تھا۔ میری ہلکی سی نظر ان پیسوں پر تھی جو میز پر رکھے تھے۔ ان پیسوں سے میری بیوی کی 2 ہفتے کی دوائی بآسانی آ سکتی تھی، لیکن ان پیسوں کے عوض جو کام مجھے کرنا تھا وہ میرے لیے ممکن نہ تھا۔ میں عزت دار اور شریف مرد تھا، میں نے کبھی ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ میں نے اسما سے محبت کی تھی اور شادی کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، تو پھر میں یہ تصور بھی کیسے کر سکتا تھا کہ میں کسی اور عورت کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرتا؟ اور میرے چہرے کے تاثرات اس عورت نے پڑھ لیے تھے۔ دھیمے سے کہنے لگی، تمہیں ناجائز تعلقات سے ڈر لگتا ہے؟ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور وہ کہنے لگی، تو پھر جائز کر لیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا تو کہنے لگی، میرا شوہر تو ویسے ہی مرد نہیں ہے اور اپنی اس کمی کو چھپانے کے لیے تو اس نے مجھے یہاں رکھا ہے۔ اس سے کہوں گی کہ وہ مجھے طلاق بھی دے دے، ہمارے درمیان تو ویسے بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، میں تم سے نکاح کر لیتی ہوں، پھر تو تمہارے لیے جائز ہو جائے گا سب کچھ۔ ہاں، البتہ اس نکاح کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، صرف تمہارے دل کی تسلی کے لیے میں یہ نکاح کروں گی، قانونی طور پر اپنے شوہر کی ہی بیوی رہوں گی۔
کیونکہ میں اس طرح اس دولت سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی، کی وجہ سے میرے گھر والوں کی زندگی سنور گئی ہے اور مجھے بھی غریبی سے چھٹکارا حاصل ہو چکا ہے۔ اس کی دولت سے میں تمہاری مشکلات بھی حل کر دوں گی، تمہاری بیوی بن کر تو میں اولاد بھی حاصل کر سکوں گی اور اس اولاد کو اپنے پہلے شوہر کا نام ہی دوں گی۔ اس طرح میری زندگی اور بھی پرسکون ہو جائے گی۔ وہ عورت بڑے مطمئن انداز سے کہہ رہی تھی۔ میں اس کی باتوں پر حیران تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، سوچ لو، یہ پیسے تمہارے بہت کام آ سکتے ہیں۔ اس نے نوٹوں کی گڈیاں اٹھا کر میرے سامنے لہرائیں اور میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، میڈم مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں تمہارا جواب ہاں میں ہی ہوگا۔ تمہاری آنکھوں میں اپنی بیوی کے لیے جو محبت ہے وہ مجھے صاف نظر آ رہی ہے۔ اگر اس کا علاج کروانا چاہتے ہو تو میری بات مان لو۔ میں نے نظریں اٹھائی تو اس نے وہ پیسے میری طرف بڑھا دیے۔ کہنے لگی، بیوی کی دوائیں لے لینا اور کل دوپہر میں 2 بجے چلے آنا۔ میں اپنے شوہر سے اسی وقت طلاق لے لوں گی اور پھر اس کی موجودگی میں تم سے نکاح بھی کر لوں گی۔ اس کے بعد کچھ گھنٹے میرے ساتھ گزار لینا، یہاں وہاں ٹیوشن پڑھا کر جو اپنا وقت خراب کرتے ہو سب چھوڑ دینا۔ یہ کہہ کر اس نے نوٹ مجھے پکڑائے اور میں خاموشی سے لے کر باہر کی جانب نکل گیا۔ میں اس عورت کی بات پر حیران تھا، عدت پوری کیے بغیر نکاح کرنا چاہتی تھی، وہ بھی بس میری تسلی کے لیے۔ یا اللہ، ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا۔ میرا ذہن سوچوں میں تھا۔ اسی وقت اس عورت کے ایک ملازم نے مجھے آواز دے کر دروازے کے قریب روکا اور میرے پاس چلا آیا۔ کہنے لگا، میں نے آپ کی اور میڈم جی کی ساری باتیں سن لی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ آپ کس قدر پریشان ہیں۔ کافی عرصے سے آپ کو برابر والوں کے بنگلے میں آتے جاتے بھی دیکھ رہا ہوں۔ میرا مشورہ مانیں تو میڈم جی کی بات قبول کر لیں۔ صاحب جی واقعی ان کے قابل نہیں ہیں۔ میڈم جی بہت اچھی عورت ہیں لیکن صاحب جی کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں۔ ان کی کمی دور ہو جائے گی اور آپ کی بیوی کا علاج بھی ہو جائے گا اور پھر نکاح کے بعد تو کچھ گناہ بھی نہیں رہے گا۔ وہ بہت مخلصانہ انداز میں مجھے مشورہ دے کر واپس چلا گیا۔ میں واپسی کے لیے نکل پڑا تھا، بائک چلاتے ہوئے انہی سوچوں میں گم تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا فیصلہ کروں، بیوی کی زندگی عزیز جانوں یا پھر اس سے وفاداری کو۔ انہی سوچوں میں جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی کی چیخوں سے سارا گھر گونج رہا تھا۔ میری ماں سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اسے کسی پاگل خانے میں بھرتی کروا دے یا پھر زہر کا ٹیکہ لگا دے، کم سے کم اس کی چیخوں سے میری جان تو چھوٹ جائے۔ میں نے فوراً اپنی بیوی کو رکشے میں بٹھایا اور ہسپتال لے کر دوڑا۔ ڈاکٹر کہنے لگے، ابھی آپریشن ہونا ضروری ہو گیا ہے، آپ کو جلد سے جلد کچھ انتظام کرنا ہوگا۔ میں نے اسی وقت بیوی کو ایڈمٹ کروایا اور ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ آپریشن کی تیاریاں شروع کریں، میں کل ہی اپنی بیوی کا آپریشن کروانے کو تیار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے میری بیوی کو ایڈمٹ کیا، آگے کے معاملات دیکھنے لگے، جبکہ میری بیوی اسما پریشانی کے عالم میں کہنے لگی کہ ناصر، اتنے پیسے ارینج ہوں گے کیسے؟ بہتر یہ ہے کہ تم مجھے زہر کا ٹیکہ ہی لگوا دو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ میں نے پل بھر میں فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی بیوی سے وفاداری نہیں نبھاؤں گا بلکہ اس کی زندگی کی خاطر میں اپنا آپ گروی رکھ دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، مجھے کہیں کسی بڑی جگہ پر کام مل گیا ہے، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں امید کے دیے جاگ اٹھے تھے۔ میں نے پوری رات اس کے ساتھ جاگتے ہوئے گزاری اور اگلی دوپہر میں سیدھا اسی بنگلے پر پہنچ گیا۔ میں نے اس عورت سے اسی وقت پیسوں کا کہا۔ اس نے مجھے 10 لاکھ روپے دیے۔ 2 گھنٹے میں نے اس کے ساتھ گزارے۔ وہ 2 گھنٹے میری زندگی کے سب سے اذیت ناک لمحے تھے۔ میرے ذہن میں میری بیوی کی تکلیف سے تڑپتی ہوئی بیوی کا عکس تھا اور میرا وجود اس عورت کے پاس جسے وہ بری طرح سے نوچ رہی تھی۔ میں نے جیسے تیسے اس کا حق ادا کیا تھا اور پیسے لے کر ہسپتال دوڑا تھا۔ وہ رات میری بیوی کا طویل آپریشن ہوا تھا۔ 2 دن تک وہ پوری طرح اپنے ہوشوں سے غافل رہی تھی اور پھر جب اسے ہوش آیا تھا تو مجھے خوشخبری ملی تھی کہ وہ اب پوری طرح ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھی اور میں بار بار ہسپتال چھوڑ کر اس امیر عورت کے پاس جا کر اس کا دل بہلانے کا کام بھی کر رہا تھا۔ 15-20 دن ایسے ہی گزر گئے اور پھر میری بیوی ڈسچارج ہو گئی۔ اس کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے میری ماں بھی خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو یہی بتایا کہ مجھے اچھی نوکری مل گئی ہے لیکن وقت کا کوئی تعین نہیں۔ میری بیوی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اسی کے لیے کیا ہے۔ میں آج بھی اس امیر عورت کے بنگلے پر جاتا ہوں اور وہاں جا کر اس کا دل بہلاتا ہوں۔ آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ یہاں ایسی بہت ساری عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں سے خوش نہیں ہیں اور انہوں نے میری طرح ہی جوان مردوں کو تنخواہ کے عوض اسی نوکری پر رکھا ہوا ہے۔ یہ بات شاید سننے میں بہت معیوب ہے لیکن یہی آج کی دنیا کا سچ ہے۔ میں بھی یہ نوکری بہت مجبوری میں کر رہا ہوں، البتہ میرا دل اس بات پر مطمئن ہے کہ میں نے اس عورت سے نکاح کیا تھا اور میرا اور اس کا رشتہ حلال ہے۔ کیا آپ کو بھی اس بارے میں کچھ علم ہے کہ وابڈا ٹاؤن اس جیسی بڑی بڑی عالیشان بنگلوں کے اندر کس طرح کی زندگی گزاری جاتی ہے؟
وہاں رہنے والی عورتیں اور مرد کن گندے کاموں اور گناہوں میں مبتلا ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اس بارے میں کچھ سنا ہے؟